16 سال کا ایک لڑکا جس نے عمرے پر ایسی غلطی کر ڈالی کہ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور وہ لڑکا جیل میں چلا گیا. کیا آپ ایسی غلطی تو نہیں کر رہے عثمان صاحب؟ یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اس ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں. کیا غلطی کی ہے اس لڑکے نے؟ دیکھیں 16 سال کا لڑکا تھا, اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا بیت اللہ شریف میں. وہاں پہ یہ جب عمرہ کر رہے تھے تو اس دوران ایک بندے کا موبائل گر گیا. اس بچے نے کیا کیا, موبائل اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر حرم شریف کی حدود سے باہر نکل آیا. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے آپ چیز اٹھا کے شرطے کو دیتے ہو, یعنی کہ پولیس والے کو دیتے ہو. اس نے کیا کیا, اس نے وہ موبائل اٹھایا اور ظاہری بات ہے بچہ تھا 16-17 سال کا, اس نے لالچ کی اور وہی لے کے وہ وہاں سے باہر نکل آیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ پکڑا گیا, چونکہ سعودی عرب میں تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد اس کا والد کروڑوں روپے لگا چکا ہے لیکن ابھی تک اپنے بچے کو نہیں چھڑا پایا. اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر چوری کی سزا کیا ہے, ہاتھ کاٹنا. اب یہ اس ٹائم پہ نا کمپلیٹلی پھنس چکے کہ چند پیسوں کی لالچ کے لیے اس بچے نے, دیکھیں پاکستان کا سسٹم اور ہے, پاکستان میں جو دل کرتا ہے آپ کرو, آپ بچ جاتے ہو. لیکن سعودی عرب میں خاص طور پہ آپ حرم میں آپ کبھی نہیں بچ سکتے. کیمرہ لگا ہوتا ہے, ان کا ایک میکانزم ہے. اتنے ٹائم سے لوگ لاکھوں لوگ آتے ہیں وہاں پہ, لاکھوں کروڑ لوگ آتے ہیں ایک سال میں, کتنے لوگ آتے ہیں. تو ان کا ایک سسٹم ہے, وہ اپنے سسٹم کے تحت چلیں گے. اب اس بچے کے ساتھ پرابلم یہ ہوگی کہ یہ بچہ شاید کبھی نہ چھوٹ پائے. ہاں, اس کو ایک جو ایج کا بینیفٹ اگر وہ دے دیں تو دے دیں, ادروائز کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. سعودی عرب کے قانون میں ہے کہ جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈسکو بھی بن گئے, کلبز بھی بن گئے, لیکن ان کے جو لا ہے وہ چینج نہیں ہوئے. اب اس بچے کی غلطی کیا ہے کہ وہ جو موبائل گرا ہے وہ کسی اور کا تھا؟ جی موبائل کسی اور کا, طواف کے دوران گر گیا. طواف کے دوران کسی اور کا موبائل تھا, اس نے اٹھایا ہوا ہے, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. اور یہ آہستہ آہستہ پھر حرم کی حدود سے باہر جا رہا تھا. وہ موبائل کاسٹلی موبائل تھا جس کی وجہ سے وہ موبائل اٹھانا چاہ رہا تھا. دیکھیں پاکستان کے اندر 16-17 سال کا بچہ ہوتا ہے لیکن باقی ممالک میں 16-17 سال کا بچہ نہیں ہوتا, وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو ٹائم سے پہلے کام لیا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ نادانی میں یہ چیز ہوگی اور والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا ہوا تھا تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اور یہ وہ غلطی ہے کہ جس کا ازالہ کرنا اس ٹائم پہ بہت مشکل ہے. آج اس کو چھوڑیں, کل کو کوئی اور اٹھائے گا پھر اس کو چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا کنفرم ہے؟ سزا تو 101% کنفرم ہے. سعودی عرب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی رشوت نہیں چلتی, کوئی سفارش نہیں چلتی, کوئی پروٹوکول نہیں چلتا کہ یہ جی فلاں خاندان کا اس طرح ہے. اب اس کا باپ جو ہے وہ, اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اس نے کہا کہ میں کروڑوں روپے لگا چکا ہوں لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ ریکور نہیں ہوا. سر آپ کروڑوں لگائیں, آپ اربوں لگائیں, آپ کا بیٹا پیسوں سے ریکور نہیں ہوگا چونکہ یہ سو کالڈ اسلامی ریاست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جینوئن اسلامی ریاست ہے اور جہاں پہ جو لا فالو کیا جاتا ہے وہ اسلامک لا فالو کیے جاتے ہیں. سعودی عرب میں نے آپ کو بولا کہ وہاں پہ ڈسکو بن گئے, وہاں پہ فاشی کے اڈے بن گئے, لیکن ان کے لا جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے. آج بھی جو بندہ چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور مجھے ڈر ہی اسی بات کا ہے کہ اس لڑکی کے کہیں ہاتھ نہ کاٹے جائیں کیونکہ چوری تو اس نے کی ہے جو کہ ثابت بھی ہوئی ہے. تو اگر اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ جیل میں بھی گزار سکتے ہیں. ویسے بندے کے ہاتھ کاٹ جائیں چوری کے الزام میں, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اچھا عثمان بھائی, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگوں کے لیے سبق بھی تو ہے. سبق تو ڈیفینیٹلی خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ میں پاکستانیوں کی بات کروں گا. پاکستانی وہاں پہ جاتے پیسہ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ بالکل مانگتے ہیں نا, اور اچھے لوگ مانگتے ہیں. بالکل وہاں پیسہ مانگتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن چوری کی کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی پاکستانی نے چوری کی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے سنا کہ حرم کے اندر سے کوئی چیز پاکستانی کسی نے اٹھائی ہو, پہلی دفعہ ہوا. دیکھیں ایک مسلمان اور ایک جو صاحب عقل بندہ وہ حرم کے اندر چوری تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر میں چوری تو نہیں کر سکتے. یہ بچے سے غلطی ہو گئی ہے لیکن سعودی عرب کا اتنا قانون سخت ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ یا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا پھر جس کا موبائل تھا شاید وہ واپس کر دے. دیکھو بات ہے کہ موبائل تو اس کو مل جائے گا جس کا موبائل تھا. آپ نے یہ بات بولی کہ ادھر وہاں پہ چوری نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد کے اندر قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے سجدے کے اندر بندہ گرا, دوسرے پیچھے بندے آ کے فائر مارے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہوئی. سعودیہ میں نہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو مسجد چوری کرنی ہے تو وہ جگہ نہیں دیکھتا.
دیکھو بچہ تھا نا, یہ گیا وہاں پہ, ظاہری بات ہے تھوڑا بڑا ہوتا تو اس ایٹماسفیئر میں یہ ابزارب ہو جاتا, لیکن چونکہ یہ بیچارہ اس کی عمر کم تھی, اس ایٹماسفیئر میں ابزارب نہیں ہو پایا, موبائل تھا, لالچ آ گئی, ڈیفینیٹلی اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن سعودی عرب گورنمنٹ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی, وہ اس کو سزا دے گی تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہاں پہ حرم کے اندر یہ حرکت کر سکے. مقصد کیا ہے کہ صرف اور صرف اس ٹائم پہ اس کو ایک وہ لیسن بنانا, لوگوں کو دکھانا کہ بھئی جو بھی چوری کرے گا سعودی عرب کے اندر, پاکستان تو پاکستان ہے, سعودی عرب کے اندر جو بھی چوری کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا, اور یہ لڑکا مجھے چھوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کو ٹائم لگے گا, یا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, جو بھی ہوگا, لیکن اتنی آسانی سے یہ نہیں چھوٹے. اب کیا کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے غلطی تو ہو گئی, آخر میں کیا کہیں گے کہ کوئی ایک 16-17 سال کا بچہ وہاں پر ایسی حرکت نہ کر ڈالے, پاکستانیوں کے کیا پیغام؟ دیکھیں بات یہ کہ 16-17 سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے, یہ جو 18 سال کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے نا, یہ اسلامک لا نہیں ہے, یہ آپ کا گوروں کا لا ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان کے اندر چل رہے, 18 سال کا ہوگا لائسنس بنے گا. پاکستان کے اندر بڑا بندہ تب بڑا ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد شادی کی عمر بھی ہوتی ہے. تو اس لڑکے کی جو 16-17 سال عمر ہے, ٹھیک ٹھاک اس کی عمر ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر ہوتا تو اس کو معافی مل جاتی, لیکن سعودی عرب میں اس کو معافی نہیں ملے گی. اور باقی ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی جس نے یہ حرکت کرنی ہے باز آ جاؤ, چوری چند پیسوں کے لیے نہ اپنا عمرہ خراب کرو, نہ اپنا ایمان خراب کرو, اور یہ ساری چیزیں جو بندہ بھی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. اس سے پہلے جو پیسے مانگتے رہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. ایک اور کیس آپ نے دیکھا ہوگا, ادھر سے عمرہ کرنے ایک بندہ بھیجتا ہے پنجاب سے لوگوں کو, اور وہ منشیات ڈال دیتا ہے اس میں, جو کہ رستے میں پکڑی جاتی ہے. جی ہاں, وہ بھی کیس بھی تو آپ نے دیکھا, کتنا بڑا ظلم ہوا, بہت بڑا, وہ آج تک آزاد نہیں ہوئے. وہ بندے یہاں سے پوری فیملی گئی ہے, جا کے سعودی عرب میں جیسی وہاں پہ اتری ہے ان کو گرفتار کر دیا گیا. تو وہ لوگ آج تک جیل میں بے گناہ, ایسا ہی ہے, بھیجا کسی اور نے, پکڑا کوئی اور گیا. اسی طرح اگر اس کیس کی میں بات کروں, موبائل تو گرا لیکن اس نے خود اٹھایا, کسی نے اس کو فورس تو نہیں کیا, نہ گھر والوں نے فورس کیا, خود اٹھایا. اور چھوٹا بچہ یہ نہیں تھا, یہ بڑا بچہ تھا. سعودی عرب اگزامپل سیٹ کرے گا. سعودی عرب جو ہے آپ کو پتہ ہے اس چیزوں پہ کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہیں کرتا. یہ پاکستانی کیوں کرتے ہیں سر؟ پاکستانی یہاں پہ عادت ہے. مسئلہ کیا ہے, اب یہاں پہ نہ میڈیکل ہے, نہ ہیلتھ کی سہولت ہے, نہ بجلی کی ہے, نہ گیس کی ہے, نہ رینٹ کی ہے, نہ کسی بل کی ہے, نہ آپ کی زندگی کی ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ جب کسی چیز کی بھی آپ کو شورٹی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا, سعودی عرب کو بھی وہی سمجھ کے سعودی عرب میں جا کے وہی حرکتیں کرنی. آپ مجھے بتائیں پاکستان آپ کو دے رہا کیا ہے, کیا دے رہا ہے مجھے بتائیں نا. ابھی آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, آپ کو کیا ملے گا؟ دھکے زلالت جو ملیں گے نا. تو پھر اس کے بعد ٹیسٹ کرانے وہ پیسے دو گے, ڈاکٹرز کے پیسے دو گے, ایٹ دا اینڈ ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح پاکستانیوں کا پیسہ پاکستانیوں پہ نہیں لگتا. تو پاکستان کی نیچر یہ سعودی عرب جو 2-3 مہینے میں جتنا پیسہ آتا ہے میں اس کو لے لوں. اسی طرح سے بچے نے کہا موبائل ملتا ہے, چلو جی چک لو, کسی کو کیا پتہ لگے گا. یہ وہ جو ہے نا اس کے لیے عذاب بن گیا جی, اس میں بہت بڑا عذاب. اچھا عثمان بھائی, اب اس بچے کے پیچھے اس کا باپ بھی وہاں پر سعودیہ میں موجود ہے, کیا وہ اس فیملی کو ٹریس کر کے جن کا فون تھا وہ اگر معاف کر دے تو؟ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے, سعودی عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس نے چوری کی ہے, اس نے, دیکھیں بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا. مثال دے رہا ہوں, نہ لڑائی جھگڑے کا کیس ہے, نہ قتل و غارت کا کیس ہے. ابھی یہ کیس اسٹیٹ خود لڑ رہی ہے, چوری کا کیس ہے, اور سعودی عرب کی اسٹیٹ خود لڑ رہی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو چوری کا جو کیس آ گیا اس ٹائم پہ تو ڈیفرنٹ سچویشن بن گئی ہے. ویسے تو نارملی پاکستان کے اندر ہوتا ہے جی مدعی معاف کرتے تھے, وہاں مدعی کا چکر نہیں. وہاں آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی, اور اس بچوں کو ڈیفینیٹلی سزا ملے گی. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست اور آگاہی باتیں کی ہیں. وہاں پر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے آپ سے تو پھر آپ کو یہ سزا ملے گی ہی ملے گی, کیونکہ قانون سخت ہے سعودی عرب کا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.